اگر ہم ساری زندگی اپنے آقا کی شان لکھتے رہے سنتے رہے، میرے آقا کی زندگی کا سیرت کا ایک بھی پہلو مکمل نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء کا بہت مقام ہے، دو تین جملے عرض کر کے میں اپنے مہمان کے حوالے کروں گا۔ میرے دوستوں، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر انبیاء، فخر کائنات، فخر رسول، ہادی السبل، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، گوہر انما، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، چل رہے ہیں راستے کے اندر آپ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، زندگی کی آپ تاریخیں پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، کتب کی برق گردانی کریں، لیکن آپ کو امام الانبیاء جیسی شان، آپ جیسا مقام کہیں بھی نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء جا رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ادھر دیکھتے ہیں کوئی مقام نظر نہیں آ رہا، بائیں دیکھتے ہیں کوئی درخت نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتے ہیں قضاء حاجت پیش آ گئی ہے، کیا کروں؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا قانون ہے، میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے دوستو، امام الانبیاء دیکھتے ہیں سامنے درخت بڑا دور ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں درخت بہت دور ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں درخت دور ہے، پیچھے دیکھتے ہیں درخت دور ہے۔ بالآخر امام الانبیاء سامنے طرف درخت کو اشارہ کرتے ہیں، درخت آپ کا حکم مانتے ہوئے آپ کے ادب و احترام کے ساتھ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف درخت کو اشارہ کرتے ہیں، بہت دور سے درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ بائیں طرف درخت سے اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، درخت چیرتا ہوا آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ چاروں درخت مکان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پیچھے صحابی رسول یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لوٹا پانی کا اٹھایا ہوا ہے، امام الانبیاء کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو پانی پیش کروں گا۔ صحابی رسول حیران ہیں۔ میرے دوست، امام الانبیاء قضاء حاجت کر لیتے ہیں، پھر درخت کو اشارہ کرتے ہیں، تمام درخت اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کا مقام ہے، لیکن ہم نے نہیں سمجھا امام الانبیاء کے مقام کو سمجھا ہوتا نمازیں نہ قضا کرتے، امام الانبیاء کے مقام کو سمجھا ہوتا انگریزوں والا لباس نہ پہنتے، امام الانبیاء کے مقام کو سمجھا ہوتا آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فسادات نہ ہوتے، ہماری گفتگو کا انداز ٹھیک ہوتا۔ میرے دوستو، امام الانبیاء صحابی کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں صحابی تو میرے پیچھے پانی کا لوٹا لے کے کیوں آیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کیونکہ میرے دل کے اندر آپ کی محبت ہے، ہم آپ کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں اس لیے آپ لوٹا پانی کا بھر کے آپ کے انتظار میں رہا۔ میرے دوستو، صحابی رسول کہتے ہیں واللہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ ہمارے نبی کا کتنا مقام ہے۔ یہ ہے نبی کی شان۔ ایک بات عرض کر کے میں حوالے، شادی کا موقع ہے، ہاتھ بند کے میں یہ عرض کروں گا، جتنے لڑائیاں جھگڑے ہیں، آپس کی ناراضگیاں ہیں، ان کو ختم کرو۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی محفل کے اندر ایسا آدمی اگر بیٹھا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، یہاں سے اٹھ جائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو، وہ جس محفل کے اندر بیٹھا ہو، ایک آدمی کی وجہ سے اس پوری محفل کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک صحابی اٹھے، سامنے گئے، خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سلام کیا، ان نے سلام کا جواب دیا، مسکرائی، ادھر صحابی نے دعا دی، آ گئے۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں صحابی کدھر گیا تھا؟ صحابی رسول کہتے ہیں وہ میری خالہ جان تھی، میں اس سے ناراض تھا، اب میں معافی مانگ کر آیا ہوں، صلح کر کے آیا ہوں۔ تو امام الانبیاء نے شاباش دی۔ میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اتنی مقدس جماعت ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو،
اور پھر بھی امام الانبیاء کے ہیں اگر ایک آدمی ناراض اور رشتہ داروں سے پوری محفل کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہ ہو. اور آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا امام الانبیاء کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے قطع تعلقی مت کرو، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا بناؤ. میں شادی کے موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرتا لیکن نہیں، وقت بہت بیت چکا ہے. امام الانبیاء کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو. میں کہنا چاہتا ہوں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں. خواجہ یثرب کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دنیا کی ہر شے بدلے گی، قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز مومن کا مگر قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنے میں